مرحوم و مغفور محمد رضا عابدی کے وصال ثواب اور 40ویں کے سلسلے میں مجلس رضا کا اہتمام ہے۔ میں ذاتی طور پر مرحوم کے خانوادے، مرحوم کے اعزاء اقارب کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں پروردگار پسماندگان کو، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اعزاء اقارب کو، رشتہ داروں کو، بالخصوص اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مرحوم کے خدا دن رات مرحوم کے درجات کو مسلسل بلند فرمائے، مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ اور میں ظاہر ہے کہ ذاتی طور پہ اس لیے تعزیت پیش کر رہا ہوں کہ مرحوم کے چھوٹے بھائی، عالم باعمل اور المقدس ایران کی سرزمین کی ایک معروف شخصیت، ہمارے محسن، ہمارے بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسن عابدی صاحب مرحوم کے برادر بزرگ کے 40ویں کی مجلس سے مجھے خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ میرے لیے سعادت بھی ہے اور توفیق ہے ولی الاثر کی طرف سے کہ مجھے یہ توفیق حاصل ہوئی کہ میں مولانا کے بھائی کے 40ویں کی مجلس سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اچھا دیکھیے، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ بہت سارے زاویوں سے حسین ہے، لیکن ذرا سا خشک ہے، ذرا سا مشکل موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے ایصال ثواب۔ اسی موضوع پر دو تین باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ دیکھیے، جب دنیا سے ہمارا کوئی جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے جب ہمارا، تو پسماندگان میں صرف ایک ہی تمنا ہوتی ہے دل میں، یعنی مرنے والے کے رشتہ داروں میں، جانے والے کے، چاہے وہ بھائی کی صورت میں ہوں، بیٹوں کی صورت میں ہوں، بہن کی صورت میں ہوں، کسی بھی رشتے کے کسی بھی نوعیت میں ہوں، آرزو جانے والے کے لیے یہ ہوتی ہے دل میں کہ کچھ ایسا کر دیا جائے کہ مرحوم وہاں خوش ہو جائے۔ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ گھر جا کے سوچیے گا، کہیں نہ کہیں دل میں یہ تمنا، یہ آرزو ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اب اہل زبان بیٹھے ہیں، اردو کا جملہ کہہ رہا ہوں، یعنی کہیں نہ کہیں دل میں یہ آرزو ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے۔ باپ دنیا سے چلا گیا، ماں دنیا سے چلی گئی، بھائی دنیا سے چلا گیا، تو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ آرزو ضرور ہوگی کہ ابا کے لیے کچھ ایسا کر دوں کہ ابا وہاں خوش ہو جائیں، یا ماں کے لیے کچھ ایسا کر دوں کہ میری ماں وہاں مطمئن ہو جائے۔ اب لفظ بدل کے کہہ دیتا ہوں، وہ وہاں مطمئن ہو جائے، میرا قلب یہاں مطمئن ہو۔ دیکھیے، آرزو تو ہوتی ہے دل میں کہیں نہ کہیں کہ کچھ ایسا بھیج دیا جائے کہ وہ وہاں مرحوم جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، اور یہاں ہمارا قلب مطمئن رہے کہ ہم نے اپنی حیات میں مرحوم کے لیے کچھ بھیج دیا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور اگر دل میں ایسا نہیں ہو رہا ہے تو قریدی اپنے دلوں کو، اور اپنے دل کو آمادہ کیجیے ایسا کرنے کے لیے کہ کچھ مرحوم کے لیے کیا جائے۔ اور اگر اپنے مرحومین کے لیے دل کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر دل کو زندہ کیجیے، وہ مردہ ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے ذرا بلند آواز سے محمد۔ اگر اپنے مرحوم کے لیے کچھ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے تو اب سیدھی سی بات ہے کہ دل مردہ ہو گیا، دل مردہ ہو گیا۔ یا پھر ظاہر ہے کہ شاید یہ سوچ لیا ہے کہ جانے والے سے ملاقات ہی نہیں ہونی ہے، جانے والے سے سامنا ہی نہیں ہونا ہے، تو کہیں نہ کہیں دل میں آرزو، تمنا، خواہش ہوتی ہے کہ اپنے مرحوم کے لیے کچھ کر دیا جائے۔ تو اب ایک لفظ کہہ رہا ہوں اور بزرگوں سے دعائیں لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو یہاں سے وہاں بھیجا جاتا ہے اسے ایصال ثواب کہتے ہیں، یعنی مرحوم کے لیے یہاں سے جو وہاں بھیجا جا رہا ہے اسی کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔
اس کا کوئی دوسرا ایسا کوئی مخصوص نام نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے اتنا گہرا. جو کچھ بھی یہاں سے آپ بھیج رہے ہیں وہاں، وہ ایصال الثواب ہے. اب لفظ سن لیجئے، اگر پہنچ گیا تو آپ کو لطف آ جائے گا. جو یہاں سے بھیجا جا رہا ہے وہ ایصال الثواب ہے، جو مرحوم پلٹ کے واپس بھیج رہا ہے وہ جزا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے نہیں ملتا، وہاں سے پلٹ کر آتا ہے. ہمیں معرفت نہیں، ہمیں معرفت نہیں ہے. اور بیٹے وہاں سے صحیح کرو، یہ صحیح ہے بیٹے. ای کو بند کر کے نا والیوم بڑھا دو اس کا، ٹھیک ہے؟ اور وہاں سے صحیح کرو. صحیح، یہاں سے صحیح چل رہا. ایک ایسی سلوات پڑھ دیجئے کہ مشتقی آواز آ جائے کم سے کم. اچھا، ہمارے یہاں غلط فہمی کیا ہے کہ ہمارے یہاں غلط فہمی یہ ہے کہ ہم ہی بھیج رہے ہیں مردے کو، ہم ہی بھیج رہے ہیں، وہاں سے کچھ نہیں آ رہا. ایسا نہیں، ہم اتنا نہیں بھیج رہے جتنا وہاں سے آ رہا. جی، روایات اور احادیث معصومین کو پیش نظر رکھ کر جملہ کہہ رہا کہ وہاں سے زیادہ آتا. اس لیے کہ خدا نے ماں باپ کا رشتہ ہی ایسا بنایا ہے جو دونوں جہانوں میں ٹوٹنے والا نہیں. یعنی جتنی روایات کا فقرہ ہے، یعنی جتنی اولاد دنیا میں پریشان ہوتی ہے، ماں باپ اس سے کئی گنا پردے میں پریشان ہوتے. قبر میں ماں باپ پریشان ہوتے. تو یہاں سے جو آپ بھیج رہے ہیں اسے ایصال ثواب، دو لفظوں کے لیے تمیز ذرا سی محفوظ کیجیے گا، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں. ظاہر جو امر ہوا ہے، میں چاہ رہا ہوں اس کا بھی جو ہے وہ اطاعت ہو جائے اس میں. اور پھر آیت کے ذیل میں بس دو لفظ آپ کی خدمت میں کہنا. تو جو یہاں سے آپ بھیج رہے ہیں اپنے مرحوم کے لیے وہ ایصال ثواب ہو رہا. اب یہ جو ایصال ثواب کا موضوع ہے، اسے آپ دو لفظوں میں ایصال ثواب، دو لفظوں میں ایصال ثواب، تیسرا کوئی لفظ نہیں. اور دو طریقوں سے ایصال ثواب ہوتا ہے اپنے مرحوم، تیسرا کوئی طریقہ نہیں. وہ سن لیجئے اور میں مرحوم کی روح کو ایصال کر رہا ہوں. یہاں سے جو مرحوم کے لیے وہاں بھیجا جاتا ہے، اس میں پہلی کیفیت یہ ہے کہ مستحبات کے ذریعے سے اپنے مرحوم کو ایصال کیا جائے. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرحوم کو واجبات کے ذریعے سے مرحوم کو ایصال کیا جائے. اب ذرا سا بولتے رہیے اگر بات پہنچ رہی ہے. یہ گردن ہلانے والی ہمارے ہاں کوئی بھی عبادت نہیں ہے فقہ جعفریہ. جی، اللہ نے زبان دی ہے، دی اسی لیے کہ آل محمد کے لیے بولو. دیکھیے، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بچوں سے کہہ رہا ہوں جن کے ماں باپ پردہ کر گئے، کوئی رشتہ دار پردہ کر گیا ہے دنیا سے، ان کے لیے بھی ہے. اور ظاہر ہے کہ حیات ہے، زندگی ہے، ایک نظام، ایک سسٹم خدا نے بنایا ہوا، وہ چل رہا ہے. تو یہاں سے جو آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، جو بھیج رہے ہیں کچھ یہاں سے مرحوم کو، اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ استحباب کے ذریعے سے آپ اپنے مرحوم کو کچھ بھیج رہے ہیں. دوسرا طریقہ ہے واجبات کے ذریعے سے مرحوم کو کچھ بھیجا جا رہا ہے. اچھا، استحباب کا دائرہ بہت وسیع ہے، مستحبات کی دنیا لامتناہی ہے. توجہ کیجیے گا، ذرا سا اچھوتا سا موضوع بانیان نے دے دیا ہے، چونکہ عموماً چھیڑا نہیں جاتا ہے مجالس اعظم. مستحبات کا موضوع لامتناہی ہے. یعنی اگر آپ مستحبات شمار کرنے بیٹھ جائیں گے تو آپ کی زندگی تھوڑی ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، مستحبات شمار نہیں ہوں گے. تو مستحبات لامتناہی ہیں، جو آپ اپنے مرحوم کو ایصال کرتے رہتے ہیں وہ لامحدود ہے، اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، مستحبات کا کوئی شمار ہی نہیں.
ایک سلوات پڑھ دیجیے رب اللہ لے آؤ بھائی، پہلے سے لے آؤ. جو آپ مستحبات بھیج رہے ہیں اپنے مرحوم کو وہ لامتناہی ہے. اگر آپ شمار کرنے بیٹھیں گے تو آپ کی زندگی تھوڑی ہے. آپ مستحبات کو شمار نہیں کرتے. یہ حد ہے، حد. یعنی اگر انسان نیک سانسیں بھی لے رہا ہے تو وہ مرحوم کو پہنچ رہی ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں رکھ دیتا موضوع. سن لیجیے تیزی کے ساتھ. پڑھے لکھے احباب دیکھ رہا ہوں اور نباز ادب بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہا ہوں. لفظوں کو، نزاکتوں کو سمجھنے والے بیٹھے ہیں اس لیے لفظ کرتے ہیں. یعنی سانسیں، نیک سانسیں بھی اگر کوئی لے رہا ہے تو وہ بھی اصال ثواب ہو رہا ہے. مستحبات میں جو سب سے بڑا اصال ثواب ہے، یعنی روایات اور احادیث کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، مستحبات میں سب سے بڑا ایصال ثواب ساحل اولاد. اس سے بڑا کوئی ایصال ثواب نہیں ہے. ساحل اولاد، نیک اولاد، اچھی اولاد، صاف ستھری اولاد. اگر کوئی دنیا میں چھوڑ کر آیا ہے اب اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اب لفظ کہہ رہا ہوں ذرا سا محفوظ کیجیے. اولاد عمل کرے نہ بھی کرے، نیک اولاد کا وجود ہی ماں باپ کے اجر میں اضافے کا سبب بنے. صرف وجود، اولاد کا وجود. اولاد نہ تصویر پڑھ رہی ہے، نہ تحلیل کر رہی ہے، نہ تمجید کر رہی ہے، نہ تقدیس کر رہی ہے، نہ عبادتیں انجام دی. ساحل اولاد ہے، نیک اولاد. دنیا سے چلا گیا ہے، اتنا بڑا ذخیرہ کر کے گیا ہے دنیا سے کہ جب تک اولاد کا وجود رہے گا اجر میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور اس پر ترا یہ ہے کہ اگر اولاد کوئی احسن عمل انجام دے تو پھر اجر دوہرا ہے. ایک وجود ساحلے کا اثر اور ایک اس عمل کا اثر جو اولاد انجام دے رہی ہے. یعنی مستحبات میں اولاد ساحلے. اب اس کو پھیلا لیجئے گا، موضوع کو وقت ہوتا تو میں بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں رکھوں. یعنی مستحبات میں سب سے بڑا عمل. ہم بہت ساری چیزوں اور فلسفوں میں الجھ جاتے ہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل مل جائے. تو مستحبات میں عمل ساحلے میں اولاد کی تربیت سے بڑا کوئی عمل نہیں. ورنہ استحباب تو چلتے پھرتے آپ اپنے مرحوم کو ایصال کرتے رہیے، اٹھتے بیٹھتے ایصال کرتے رہیے. آپ نماز پنجگانہ کے لیے مسجد جا رہے ہیں، فجر کے لیے گئے، ظہرین کے لیے گئے، مغربین کے لیے گئے ہیں. آپ جب گھر لوٹیں تو پروردگار سے دعا کیجئے کہ پروردگار یہ میرے جانے آنے کو اپنے ماں باپ کو ایصال کرنا. جو میں مسجد میں گیا آیا ہوں 5 وقت یہ اپنے ماں باپ کو ایصال کرنا، خدا بھیج دے گا. مجلس اعضاء میں آیا ہوں، ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے کہ مجلس میں جاؤں گا، گئے، شرکت کی، واپس لوٹے، پروردگار اس کا ایصال میرے ماں باپ کو کر دے. تو مستحبات لامتناہی ہیں. آپ آفس جا رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، بائک پر ہوں، گاڑی پر ہوں، بس میں بیٹھے ہوئے، کسی بھی زاویے سے آپ جا رہے ہوں، ایک تسبیح درود کی پڑھتے ہوئے چلے جائیے. آفس جیسے ہی آپ پہنچے پروردگار اس درود کو ماں باپ کو بخش رہا. تو مستحبات تو لامتناہی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مستحبات میں الجھ کر رہے ہیں. ہم مستحبات میں الجھ کے رہ گئے. میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، ابھی اتنی فضیلتیں بیان کر چکا ہوں مستحبات، لیکن ہم معاف کیجیے گا، ہم مستحبات میں الجھ کے رہ گئے. مرحوم کو اجر ملتا ہے، مرحوم کو ثواب ملتا ہے، لیکن مرحوم کے گلے پر جو واجبات کا طوق پڑا ہوا ہے وہ اسی طرح سے پڑا ہوا. پھر اترے گا کیسے؟ کب اترے گا؟ ایسے کہ مرحوم کے واجبات ادا کی. اچھا اب آپ جا کے بہت تفصیل سے دیکھیے گا، چونکہ فرشہ کا سوچنے کی جگہ نہیں ہے، گھر جا کے سوچیے گا اور دیکھیے گا. عجیب بات یہ ہے کہ جن کی فہرست، مستحبات کی فہرست جو شمار میں نہیں ہے، ہم ان کے چکروں میں تو لگے پڑے کہ یہ ادا ہو جائے، یہ ادا ہو جائے. اور جن کی فہرست محدود ہے اس کا خیال نہیں.
یعنی واجبات کو تو گنا جا سکتا ہے، واجبات کو شمار کیا جا سکتا ہے کہ مرحوم کے واجبات کیا ہیں، وہ ہم ادا نہیں کرتے۔ جس کا بھی دنیا سے گیا ہے، پردہ کر گیا ہے، مرحوم چلا گیا ہے دنیا سے، کوشش کیجیے کہ اس کے واجبات ادا، مستحبات سے بہتر ہیں واجبات ادا، تاکہ مرحوم جو وہاں سختی میں ہے، پریشانی میں ہے، اور اس کی نگاہیں اپنے چاہنے والوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں، اور وہ توق جو واجبات کا اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے وہ ہلکا ہوا ہے۔ ان واجبات میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے، واجبات میں سب سے پہلا مسئلہ، ساری تفصیل نہیں بیان کر رہا، وقت نہیں ہے، مرحوم کا قرضہ، خدا نخواستہ اگر دیکھیے کہ دنیا سے مرحوم پردہ کر گیا ہے، اس کے اوپر قرض تھا یا نہیں، تو سارے کاموں کو چھوڑ دیجئے، مرحوم کا قرض ادا کیجیے۔ مرحوم پر زندگی میں حج تو واجب نہیں ہو گیا تھا، حج ادا کروائیے۔ مرحوم کے اوپر خدا نخواستہ حیات میں روزے قضا تو نہیں ہے، نمازیں قضا تو نہیں ہے، مرحوم کسی کا کوئی حق جسے حق وجوب کہتے ہیں وہ مرحوم کی گردن پر تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، میں چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ہر آدمی مجتہد ہے اور ہر آدمی صاحب رائے ہے، تو فتوے بڑی جلدی آ جاتے ہیں، اس لیے ڈر لگتا ہے بعض دفعہ بعض باتیں کہتے ہوئے۔ آپ 50-60 ہزار 70 ہزار روپے کی وظائف الابرار حدیث کے ساتھ تو چھپوا دیتے ہیں، معاملہ یہ کہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے بہت حسین سا سیٹ جو ہے وہ قرآن مجید کا 30 پاروں کا سیٹ مسجد کو دیا، وہاں پہلے سے ہی انبار اتنا لگا ہوا ہے کہ وہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کہاں کیا جائے، تو آپ نے 25-30 ہزار روپے کا بہترین سا قرآن مجید 30 پاروں کا سیٹ مسجد کو ہدیہ کر دیا، بہت اچھا عمل کیا، لیکن مسئلہ ہے پڑھنے والا تو ہو کوئی۔ تو وہ جو 60 ہزار روپے آپ نے وظائف الابرار یا کوئی وظائف کی کتاب چھپوا کے یا حدیث کی کتاب چھپوا کے آپ نے نیک عمل کیا، اس سے بہتر تھا 60 ہزار روپے میں مرحوم کے واجبات ادا کر، تاکہ مرحوم وہاں خوش ہو جاتا۔ اور یقین جانیے جتنے مستحبات آپ دنیا میں اپنے مرحومین کے لیے انجام دے دیجئے، دل مطمئن نہیں ہوتا، دل بے چین ہی رہتا، لیکن جیسے ہی ایک واجب آپ نے ادا کیا دل میں اطمینان آ گیا، اور ایسا لگتا ہے آج کچھ مرحوم کے لیے بھیجا ہے، آج مرحوم کے لیے کچھ بھیجا۔ ذرا سی کڑوی ہیں باتیں، لیکن دائرہ کے تکمیل حکم کر رہا ہوں۔ واجبات پر نظر ہماری ہونی چاہیے کہ جانے والا دنیا سے پردہ کر گیا ہے تو سب سے پہلے مرحوم کے واجبات کو ادا کیا جائے۔ مستحبات تو کہہ رہا ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مرحوم کو مستحبات پہنچ رہے ہیں۔ آپ مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، ابا کو اس کا اجر مل رہا ہے، اماں کو اس کا اجر پہنچ رہا ہے، آپ نہ بھی بخشیں، آپ نہ بھی بخشیں، نیت نہ بھی کریں، لیکن اولاد ساحلے کا نیک قدم اٹھانا بھی ماں باپ کے اجر میں اضافہ۔ تو واجبات پر نظر ہو جو شمار میں ہے کہ مرحوم کے واجبات۔ اچھا، اکثر مشورہ دیتا ہوں، آپ کو بھی دے رہا ہوں، اگر پسند آئے تو مرحوم کی طرف سے تحفہ سمجھ کے اس مشورے کو قبول فرما لیجیے۔ 2 طریقے ہیں مرحوم کے واجبات ادا کرنے، اور 2 جملے فضائل کے کہتا ہوں اور کامل ہو جائے گی۔ پہلا مرحلہ ہے کہ مرحوم کے واجبات ادا کیے جائیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے بہت سے لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، جن تک میرے ریکارڈ گئے، جو مجھے سنتا ہے، میں بالکل اپنے مزاج سے ہٹ کے بات کرتا ہوں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مرحوم کے واجبات کے بھی 2 طریقے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اولاد انجام دے، اولاد اسے انجام، اس میں طریقہ یہ ہے کہ مرحوم دنیا سے گئے ہیں، پردہ کر گئے ہیں مرحوم دنیا سے، تو یہ دیکھا جائے کہ مرحوم چھوڑ کر کیا گئے۔ اگر اتنا ہے کہ مرحوم کے واجبات ادا کر دیے جائیں گے، تو ان اموال سے یا ان چیزوں سے مرحوم کے واجبات ادا کیے جائیں جو مرحوم چھوڑ کر، وہ میرے اور آپ کے اوپر قانون پہ ذمہ داری چھوڑ کر گئے۔
وہ میرے اور آپ کے کاندھوں پر ذمہ داری چھوڑ کر گیا ہے، اس لیے کہ ساری زندگی سروائیو کرتا رہا ہمارے لیے، یعنی باپ گیا ہے دنیا سے تو ہمارے لیے کرتا رہا، انتھک محنت ہمارے لیے کرتا رہا۔ تو اب جب دنیا سے پردہ کر گیا تو جو چھوڑ کر گیا وہ اولاد کے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو واپس لوٹا دے۔ اس لیے کہ اولاد دوہری ذمہ داریوں میں پھنس رہی ہے، ایک طرف تو ماں باپ کے حقوق ادا کرنا ہے اور دوسری طرف وہ ادا کرنا ہے صحیح طریقے سے جو ماں باپ دنیا میں چھوڑ کر گئے۔ یعنی ہم سے جو سوال ہوگا وہ دو چیزوں کا ہوگا، پہلا یہ کہ ماں باپ کے واجبات ادا کیوں نہیں کیے، دوسرا یہ کہ جو ہم چھوڑ کر آئے تھے اسے غلط طریقوں سے استعمال کیوں کیا۔ تو وہاں خدا تو بعد میں پکڑے گا، ابا گریبان پہلے پکڑ لے گا۔ جی روایت کا فقرہ ہے، وہاں ابا پہلے گریبان پکڑ لے گا۔ اور اب کیسے جملہ کہوں، خدا سے چھڑوانا آسان ہے، ابا سے چھڑوانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب طریقہ یہ ہے کہ جو مرحوم دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں، اولاد حریص نہ بنے، اولاد لالچی نہ بنے۔ کتنے دن کھا لے گا ابا کے مال کو دبا کے، ساری زندگی جینا نہیں ہے۔ ارے قارون جیسا اپنا خزانہ نہ روک سکا، تو آپ ابا کے مال دولت کو کتنے دن کھا لیں گے؟ تو ابا کے پہلے واجبات ادا کروائیے اس طریقے سے، یا اس میراث سے جو چھوڑ کر گئے ابا۔ اب عموماً جو سوالات آتے ہیں، بحث ہوتی ہے، جب چیپٹر بنا کے دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں مولانا یہ تو سب ابا ہی لے جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو بچا ہی کچھ نہیں۔ آپ سمجھ ہی نہیں رہے کہ آپ کے پاس بچا کیا ہے۔ آپ کے پاس بہت بڑی دولت بچی، آپ آخرت میں مطمئن ہو کے جائیں، آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ میں نے باپ کے لیے کچھ کیا، جس نے ساری زندگی میرے لیے کیا ہے، میں اتنا تو کر سکتا ہوں باپ کے لیے۔ تو مرحوم کے واجبات کا ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے، اس میں فارمولہ ہے چھوٹا سا، وہ سب کو ہی دیتا ہوں، بتاتا ہوں، آپ کو بھی دے رہا ہوں، شاید پسند آ جائے تو مرحوم کی طرف سے توبہ سمجھ کے قبول کر لیجیے۔ اچھا، اب ایک شخص دنیا سے ایسا گیا ہے کہ ابا کو ظاہر ہے کہ بہت حلال زندگی گزار کر گئے اور اس کے حلال کماتے رہے ساری زندگی، اب جب گئے ابا تو بالکل ہاتھ جھاڑ کر گئے، ابا کے پاس کچھ نہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اب پوزیشن میری ہے کہ میں خود حالات کا مارا ہوا ہوں، 50-60 ہزار روپے مہینے کے کما رہا ہوں، میرے اپنے ایکسپینسز یا اپنے اخراجات میرے پورے نہیں ہو رہے، تو میں ابا کے کہاں سے پورے کروں؟ میں اولاد میں اور خاندان کی اپنے سروائیو کرنے کے لیے اتنا گھر گیا ہوں، معاشی معاملات میں پھنس گیا ہوں کہ میں اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر رہا ہوں، اپنے بچوں کی نہیں کر پا رہا ہوں، اپنی فیملی کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا ہوں، تو اپنے ابا کے واجبات کہاں سے ادا کروں؟ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو میں تو ادا نہیں کر سکتا، نہ ابا چھوڑ کر گئے، ابا تو بالکل ہاتھ جھاڑ کر گئے، ہینڈ ٹو اماؤنٹ ان کی زندگی تھی، کسی کا کوئی لین دین نہیں ہے، ابا بہت اچھی زندگی دنیا سے گزار کر چلے گئے، اب کچھ نہیں ہے ابا کے پاس، اب کیا کروں؟ اور میرے پاس بھی اتنا کچھ نہیں ہے، تو میں ابا کے لیے 60-70 ہزار روپے ایک دم نکال دوں گا تو ذرا سا دکھ ہوگا، اس لیے کہ میری سیلری 60 ہزار روپے ہے، تو میں ابا کے لیے نکال دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا؟ تو اس کا ایک بہت چھوٹا سا اور آسان سا فارمولہ دے رہا ہوں۔ جب آپ اپنی مشکلات میں گھرتے ہیں تو آپ کے معاشرے میں ایک عمل کیا جاتا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ اس میں BC ڈالی جاتی ہے۔ BC ڈالتے ہیں، جو ڈالتے ہیں وہ تائید کریں، BC ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے؟ خواہش ہے اچھی گاڑی لینی ہے، خواہش ہے فلاں فلیٹ بک کروا دیا اس کی قسطیں دینی ہے، خواہش یہ ہے کہ فلاں گھر لے لیا اس کی قسطیں دینی، تو آپ BC ڈالتے ہیں۔ اب اس میں مختلف ہے، 2000 والی بھی، 5000، 10,000، جو بھی جیسے آپ کے محلے میں معاملات چل رہے ہیں، علاقوں میں دوست احباب میں چل رہے معاملات، آپ ایک ابا کے نام کی 2000 کی BC ڈال دیجیے۔ اچھی لگ رہی ہے بات؟ آپ تو ایسے انہماک میں چلے گئے کہ جیسے میں الگ محلے میں پڑھ رہا ہوں، آپ الگ محلے میں، اتنی گہرائی میں جا کر میں سوچیے گھر جا کر، ٹھیک ہے؟ تو ابا کے نام کی ایک 2000 کی BC تو ڈال سکتا ہوں۔ اب مجھ سے یہ مت کہے کوئی مولانا 2000 روپے نکالنا بڑا مشکل ہے، جی نہیں، میں پلٹ کے کہوں گا جو مہینے کے 5000 روپے صرف کیبلوں پہ خرچ کر سکتا ہے اور موبائل کے بیلنسوں پہ 5-5 ہزار روپے خرچ کر سکتا ہے، وہ 2000 روپے ابا کے لیے بھی نکال سکتا ہے۔
صلوات پڑھ دیجئے مولانا. 2000 روپے نیٹ کے 1500 روپے نیٹ کے ہر مہینہ پابندی سے دے سکتے ہیں نا. وہ دروازے پہ آ رہا ہے. ملین واٹر آپ کے گھروں میں آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے پینے کا, آپ کے ملک میں پانی نہیں ہے, تو 2000 روپے 2500 روپے کا جس کا جیسا حساب کتاب ہے, 100 روپے کی ایک 18 لیٹر کی بوتل ہو گئی ہے, تو 2000 روپے مہینہ آپ پانی پی رہے ہیں. 2500 روپے کا پانی آپ نے مہینے کا پی لیا. ابا کے لیے بھی 2000 روپے نکال سکتے ہیں, وہ کھلیں گے نہیں. 50,000 روپے کی آپ کی بی سی کھلی, ابا کے واجبات ادا کریں. میں آپ کو حلفیہ کہہ رہا ہوں, ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں, خدا آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ از غائب اتنا آنے لگے گا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ دولت میں فراوانی کہاں سے ہو رہی. اس لیے کہ جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں, ماں باپ وہاں پر خوش ہوتے ہیں, تو وہ اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں, پروردگار اس نے اپنی. اب دیکھیے کیا خدا کی قسم عجیب فلسفہ ہے, میں کیسے آپ کی خدمت میں رکھوں, لفظ کامل ہونے جا رہا ہے وقت. عجیب فلسفہ ہے کہ ماں باپ نے اپنی آرزوؤں کو ساری زندگی مار کے اولاد کو پروان چڑھایا. آرزویں تمنائیں مار دی ماں باپ نے, اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ دیا تاکہ اولادوں کی خواہشات پروان چڑھ جائیں. یعنی اپنی آرزوؤں تمناؤں کا گلا گھونٹا ہے تاکہ اولاد ثمربار ہو جائے, یہ پھل اچھا ہو جائے, یہ میٹھا ہو جائے, تاکہ جب ہم اسے کھانے بیٹھے تو ہمیں شیریں لگے. حیات پلٹی, ماں باپ نے پردہ کر دیا, تو اب اولاد نے جب اپنی خواہشوں کا دم گھوٹا اور ماں باپ کے لیے کچھ بھیجا, تو ماں باپ کہتے ہیں پروردگار یہ تو زندگی پلٹ گئی ہے, کل تک ہم اپنی آرزوؤں کا دم گھوٹ رہے تھے, آج اولاد اپنی آرزوؤں کا دم گھوٹ کے ہمارے لیے کچھ بھیج رہی ہے, تو تیری رحمت واسعہ بہت طویل ہے, تو ہم اپنی اولاد کو پریشان دیکھنا نہیں چاہتے. تو وہاں سے رسد آتی ہے, وہاں سے رسد اولاد کے پاس آتی ہے, وہاں سے آتا ہے. پھر اتنا رزق بے حساب آتا ہے کہ اب ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے کہ ہم صرف مال کو 10,000 روپے تھے 20,000 روپے ہو جائیں, 50,000 تھے 1,00,000 روپے ہو جائیں, اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے. لیکن ہم رزق میں فراوانی نہیں سمجھ رہے کہ فراوانی کیا ہے. رزق کبھی کبھی بڑے حادثاتوں سے بچانا بھی فراوانی ہے رزق. آپ کو پتہ ماں باپ یہاں ہمارے پاس روز محشر خدا کھلے گا کہ ماں باپ کی وجہ سے خدا نے یہ بلائیں مصیبتیں ہم سے کاٹ لی. بس اب ایک جملہ فضائل کا مروں کے لیے کہتا ہوں, کیونکہ میرا مزاج یہ اور مجبور و مزاج سے فضائل کا جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ ہم پہ آیت بھی ادا ہو جائے جو تلاوت کی ہے. کہ یہ جو تم نے مستحبات مرحوم کے لیے بھیجے ہیں, یہ جو تم نے واجبات مرحوم کے لیے بھیجے ہیں, نہ ہنو نکتب ما قدموا وآثارهم, ہم نے اسے لکھ لیا. سورہ مبارکہ یاسین کیا ہے, ہم نے اسے لکھا ہے. یہ تم نے کوئی مستحب عمل اپنے مرحوم کے لیے بھیجا ہے وہ لکھ لیا ہے, کوئی واجب اپنے مرحوم کے لیے بھیجا ہے وہ لکھ لیا. یعنی تم نے حیات میں جتنے بھی جو بھی عمل انجام دیا وہ ہم نے لکھ لیا. ہم نے صرف عمل لکھا, بآثارہم, ہم نے آثار کو بھی لکھ لیا. اب ایک جملہ فضائل کا سن لیجیے, تفصیلات پہ کبھی اگر آیت میں موقع دیں. اب یہ موضوع بالکل ہی الگ ہے کہ لکھتا ہے یا لکھواتا ہے. یہ موضوع بالکل ہی الگ ہے, لکھتا ہے یا لکھواتا ہے. اور سورہ مبارکہ بروج نے کہا امن کاتبین, دو ہیں جو بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں, دو ہیں جو بیٹھے ہوئے اعمال لکھ رہے ہیں.
ظاہر ہے کہ بچپن گزر گیا، بڑے بزرگوں سے ہم نے یہی سنا ہے کہ دو ہیں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں. توجہ کیجیے، دو ہیں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں. کہاں ہیں بیٹھے ہوئے؟ کلے کے شانوں پہ بیٹھے ہوئے. تو پہلے زبان میں جملہ کہہ رہا ہوں، میرے کندھے پہ ہاتھ مت رکھ دیجیے گا تب جائیں. بچپن سے یہی سنا ہے کہ دو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اعمال لکھ رہے ہیں. جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ رہا ہے، بڑے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ دو ہیں جو بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں. پھر بھی یقین ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آپ انکار کر دیجیے تو عالم اسلام میں بحثیں چھڑ جائیں گی، دلیلوں پہ دلیلیں دی جائیں گی. نہیں، یہ دو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ دو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں لکھ رہے ہیں، نظر بھی نہیں آ رہے، پھر بھی امت کو یقین ہے کہ دو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. غالب نے بھی کہہ دیا تھا پکڑے جاتے فرشتوں کے لکھے پر نہ آدمی کوئی ہمارا در تحریر لکھا. دو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیوں بٹھائے ہوئے، توجہ کیوں بٹھائے ہوئے کہ یہ گواہ ہے. گواہ یہ گواہ ہے جو تو بیٹھے ہوئے تاکہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ گواہ ہے، روز محشر گواہی دیں گے. جب انسان اپنے کیے سے پھر جائے گا خدا کی بارگاہ میں تو اللہ انہیں بلائے گا اور یہ گواہی دیں گے. دو ہیں گواہ ہے، گواہ تو یہاں بیٹھائے ہوئے ہیں. عجیب بات یہ دو ہیں نظر بھی نہیں آ رہا. ابھی انکار کر دیجیے تو عالم اسلام میں بحثیں چھڑ جائیں گی، دلیلوں پہ دلیلیں دی جائیں گی کہ نہیں دو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. عجیب بات ہے، نظر بھی نہیں آ رہے پھر بھی امت کو یقین ہے کہ دو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو عقلوں پہ حیرت نہیں ہے؟ دو کا یقین تو کر رہے ہو کہ بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، اور ہم ایک کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پردے میں بیٹھا ہوا ہے. بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، یہ گواہ ہے. گواہ یہ گواہی دیں گے روز محشر. کامل ہو گئی تقریر. یہ گواہی دیں گے روز محشر کے پروردگار ہم نے انہیں یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. جب انسان اپنے کیے سے خدا کی بارگاہ میں پھر جائے گا تو خدا انہیں گواہی کے طور پر لائے گا اور یہ خدا کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. اس کا مطلب ہے اہل نظر میں جملہ کہنا چاہیے ہوگا تو دکھ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے ایک تو بات قانون فطرت نے بتائی کہ گواہ ہمیشہ دوست پر ہوتا ہے. قانون فطرت یہ ہے کہ گواہ دوست پر ہوتا ہے. تو تمہارا گواہ تمہارے دوست پر ہے، نبی کا گواہ نبی کا گواہ. ایک بات تو قانون فطرت نے بتائی گواہ دوست پر ہوتا ہے. آپ کے گواہ ہیں نا، آپ کے دوست پر ہے. نبی کا گواہ نبی کے دوست پر. ہم عمل نہیں لکھ رہے ہیں، ہم اثر بھی لکھ رہے ہیں. اثر لکھ رہے ہیں. کل تک تو ہم عمل کے لیے پریشان تھے. یہ سورہ یاسین کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارا عمل کے ساتھ ساتھ اثر بھی لکھ رہے ہیں. اور ایک صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اسی سے فلسفہ ہے، اسے جا کر سوچیے گا. بچے جو یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، علم کلام کی بہت عجیب بحث ہے اور بہت تفصیلی بحث. اس میں علماء کی کتنے خوش ہو گئے. میں نہیں چاہتا کہ آپ کی سماعتوں کی کتنے خوش ہو گئے. تو دو لفظ کہہ رہا ہوں، جو کالج یونیورسٹیوں سے بچے وابستہ ہیں تھیسس کے طور پہ لے جائیں، اس پر کام کریں، لطف آئے گا. عمل بھی لکھتا ہے، اثر بھی لکھتا ہے. اب جائے بزرگوں سے دعائیں لینے کے لیے سکتا کہ اس کا کرم ہے کہ اس نے عمل کی حیات کو چھوٹا بنایا، اثر کی حیات کو طویل بنایا.
دیکھیے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک انسان جڑا ہے عمل سے، اور قبر سے لے کر ان سے محشر تک جڑا ہے اثر۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے عمل کی حیات کو چھوٹا بنایا ہے، اثر کی حیات کو بہت طویل بنایا ہے۔ جس کا کرم میں سے کرم اثر کی حیات کو طویل بنا دی۔ آج اور جوارے قبر میں چلے گئے، پورا انسانیت کو طاقت نہیں ہے نا کہ عمل انجام دیں۔ اور پڑھے لکھے ہوئے سامنے بیٹھے ہاتھ جوڑ کر آپ سے سوال کرتا ہوں، تو 60 برس 70 برس جو بھی مرحوم کی زندگی تھی وہ چلے گئے، اب تو پورا انسانی میں طاقت نہیں ہے، آج اور جوارے میں ہمت نہیں ہے نا کہ عمل انجام دیں۔ تو پھر یہ درجہ بڑھے قرآن مرحوم کا، تو وہ جو اثر چھوڑ کر آیا وہ اثر جب تک رہے گا مرحوم کا درجہ بڑھتا رہے گا۔ عجیب بات یہ توجہ جملہ آخری مرحوم کے کوئی اشار کر رہا ہوں فضائل کے اعتبار سے کہ تم اگر اثر چھوڑ کر آ جاؤ تو جب تک اثر رہے گا خدا مرحوم کے درجے بڑھاتا رہے گا۔ اولاد صالح سے بات شروع ہوئی تھی، اولاد صالح وہ اثر ہے جب تک دنیا میں رہے گی، خدا باپ کے اجر میں اضافہ کرتا رہے گا۔ تو اگر عام باپ اولاد صالح چھوڑ جائے تو خدا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ اجازت ہے کچھ کہنے کی تو پھر میں ابو طالب کے آثار کا اندازہ کیسے لگاؤں؟ پھر آثار ابو طالب کا اندازہ کیسے لگاؤں جنہوں نے 53 برس اللہ کے محبوب کو پالا ہے، اور نہ صرف اللہ کے محبوب کو پالا ہے بلکہ محبوب کے محبوب کو بھی ابو طالب نے پالا ہے۔ ابو طالب کے آثار کا تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس سے اچھا جملہ اہل بیان میں کیا کہوں؟ اس کا مطلب یہ جب جب مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا جائے گا ابو طالب کے اجر میں اضافہ ہوگا۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا جائے گا، محبوب الہی کا کلمہ پڑھا جائے گا، ابو طالب کا اثر ابو طالب کا اثر یہ ہے۔ اور کیسے جملہ کو آپ نہیں سمجھے گے تو کون سمجھے گا؟ اگر آپ نے کہا جائے تو پھر کس نے کہا جائے؟ علی سے لے کر مہدی تک جتنا ہے سب ابو طالب کا علی سے لے کر مہدی سب اثر ہے سب اثر ہے۔ میری حکم کر رہا ہوں ابو طالب کے ان آثار میں ایک اثر علی ابن دیکھا۔ علی وہ اثر ہے جو روزے محشر کا دیکھا، اور قیامت میں بھی آثار ہے۔ اس لیے خدا مجھے اور آپ مرحوم مستقیم میں ولایت علی ابن ابی طالب میں شمار دنیا مذاہب کو شخص جو اپنی تنہائیوں میں خوب روئے، خود روئے، اپنی تنہائیوں کو اپنی تنہائیوں وہ کیسے کرنا روز شہزادی عالمیان کا عالم یہ ہے کہ دونوں زانوں کے درمیان منہ رکھے ہوئے ہیں اور شہزادی رو رہی ہے۔ اسی سے شہزادی رو رہی ایسے میں علی گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ زہرا زانوں کے درمیان منہ دے کر رو رہی، قریب آ کر بیٹھ گئے، زہرا بھی رو رہی ہے، علی نے بھی رونا شروع کر دیا۔ سلامت رہے آپ کی آوازیں بلند ہو گئی تو آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے خدا، کی آنکھوں پر رحمت نازل۔ دیکھا کہ جیسے جیسے شہزادی کا گناہ بلند ہوتا ہے ایسے ایسے ان کا گناہ بلند ہوتا ہے۔ ایسے میں زہرا نے یہ محسوس کیا کہ تنہا وہی نہیں رو رہی ہے بلکہ رونے والا کوئی اور بھی ہے۔
تو ایک مرتبہ سب کو اٹھایا تو دیکھا عمر حسن بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. کہا عمر حسن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ شہزادی یہ بتائیے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پہلو کا زخم رلا رہا کہ نہیں ہے؟ کہ ہاتھ کا زخم رلا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ کہ گھر میں مسمار ہو جانے کا غم رلا رہا ہے کہ لگی نہیں ہے؟ کہ گھر کے دروازے کے جل جانے کا غم رلا رہا ہے کہ لگی نہیں ہے؟ آپ ایک شہزادی کیوں رو رہی ہے؟ جملہ سنیں. ایک مرتبہ سر اٹھا کر کہتی ہے علی میں آپ کی تنہائیوں میں رو رہی ہوں. علی میں آپ کی تنہائیوں میں رو رہی ہوں اس لیے کہ میں جانتی ہوں آپ کو تنہا کر دیا جائے گا اور یہی وہ تنہائی کا پرسار رونا ہے کہ جب زہرا دنیا سے گئی ہے تو یہ وصیت کر کے گئی تھی کہ میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. تو ایک مرتبہ آخری چنات ہو گئی تقریر تفصیلات کا موقع نہیں ہے. روایت کا تاریخ کا فقرہ ہے کہ علی زہرا کے جانے کے بعد پردہ کرنے کے بعد روزانہ قبر زہرا پر جا کر بیٹھتے ہیں اور دن بھر کا شکوہ زہرا سے کرتے ہیں. تو ایک روز قبر زہرا پر بیٹھے ہوئے تھے دن بھر کے گلے شکوے کر رہے تھے. زہرا تمہارے جانے کے بعد علی کو اکیلا کر دیا گیا. زہرا دنیا میں رہنے کے کوئی معنی نہیں رہے. زہرا علی اپنا غم کس کو بیان کر کے اپنے دل کو ہلکا کرے. زہرا تم نے مجھے اکیلا کر دیا. زہرا مجھ پر یہ مصیبت دی. زہرا مجھ پر یہ بلائیں آئی. علی شکوے کر رہے تھے قبر زہرا سے صدا آئی علی ذرا گھر کی طرف دوڑیے میرا حسین اللہ کا جلال سنا ہے. علی نے قبر زہرا کو چھوڑا گھر میں آئے عصا کو بھرا حسین کے سرانے کھڑے ہو گئے. پیاس کی شدت ہوئی حسین کی آنکھیں کھلی. علی کو دیکھا باپ کو دیکھا ایک مرتبہ عصا کو دیکھا تڑپ کر بستر کو چھوڑا. کہا یہ کام راتوں کو مزہ کیا کرتی تھی. علی سے گریا برداشت نہ ہوا بیٹے کو کلیجے سے بھرا. میرے لال اسی ماں نے بھیجا ہے. لجملہ سنو تک ہو گئی نظری. ارے جس ماں کو حسین کی پیاس قبر میں برداشت نہ ہو ذرا سوچو جب سے میرا حالیہ چل رہا ہو میرا دل کہتا ہے زہرا نے رویہ چھوڑا ہوگا. حسین کے گلے پہ رخسار رکھے میرے آگے کا دین نکال. Welcome to my YouTube channel.